پاکستان سے کام کے لیے باہر جانے کا کوئی منصوبہ ہے تو ذرا رک جائیے، کیونکہ ایک نئے سفری قانون کی وجہ سے سینکڑوں لوگوں کو ایئرپورٹ سے ہی واپس بھیجا جا رہا ہے۔ آج ہم اسی اہم مسئلے کی تفصیلات جانیں گے تاکہ اس پریشانی سے بچا جا سکے۔ میرے پاس ویزا تھا، ٹکٹ تھا، پھر بھی مجھے جانے نہیں دیا گیا۔ یہ صرف ایک جملہ نہیں بلکہ ان سینکڑوں پاکستانیوں کی کہانی ہے جن کے خواب ایئرپورٹس پر ہی ٹوٹ گئے ہیں۔ ذرا سوچیں کہ سب کچھ قانونی ہونے کے باوجود کسی کو آخری لمحے پر روک دیا جائے۔ یہ آج کل بہت سے لوگوں کی تلخ حقیقت بن چکی ہے۔ تو آخر ایئرپورٹس پر ہو کیا رہا ہے؟ یہ کوئی ایک دو واقعات نہیں ہیں، بلکہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو کئی خاندانوں کی امیدوں پر پانی پھیر رہا ہے۔ رپورٹس یہ بتا رہے ہیں کہ لاہور، اسلام آباد اور کراچی جیسے بڑے ایئرپورٹس پر FIA اہلکار قانونی ویزے اور ٹکٹ رکھنے والے مسافروں کو بھی پرواز کرنے سے روک رہے ہیں۔ انہیں بس یہ کہہ کر جہاز پر سوار نہیں ہونے دیا جا رہا۔ اس مسئلے کی سنگینی کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ صرف لاہور ایئرپورٹ پر ایک ہی ہفتے میں تقریباً 150 مسافروں کو آف لوڈ کر دیا گیا۔ یہ 150 لوگ نہیں، یہ 150 خاندانوں کی امیدیں تھیں جنہیں روک دیا گیا۔ آخر اس ساری افراتفری کی جڑ کیا ہے؟ وہ کون سا نیا قانون ہے جو یہ سب کچھ کروا رہا ہے؟ آئیے اس کی تہہ تک پہنچتے ہیں۔ اس پورے مسئلے کی جڑ ایک نئی شرط ہے، بیان حلفی، یا جسے ایفیڈیوٹ کہتے ہیں۔ اب ہر ورک ویزا ہولڈر کے لیے یہ حلف نامہ لازمی ہے اور اس کے بغیر سفر کرنا ناممکن ہو گیا ہے۔ اب جو دلچسپ بات ہے وہ اس بیان حلفی کی شرطیں ہیں۔ اس پر نہ صرف ایک اعلیٰ سرکاری افسر کے دستخط اور مہر ضروری ہے، بلکہ اس میں مسافر کو یہ بھی لکھ کر دینا ہوگا کہ وہ صرف اسی جگہ کام کرے گا جس کا ویزا ہے، اور اس کا ارادہ غیر قانونی طور پر کسی اور ملک، خاص طور پر یورپ جانے کا بالکل نہیں ہے۔ لیکن اس نئے قانون کا عام محنت کش طبقے پر کیا اثر پڑ رہا ہے؟ نتائج صرف سنگین نہیں بلکہ دل دہلا دینے والے ہیں۔ سب سے بڑا نقصان مالی ہے۔ لوگوں کے لاکھوں روپے جو ٹکٹوں، ایجنسی کی فیسوں اور دوسری تیاریوں پر خرچ ہوئے تھے وہ سب ڈوب گئے ہیں۔ یہ ان محنت کشوں کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا ہے جنہوں نے یہ رقم شاید قرض لے کر جمع کی تھی۔ تو اصل بات یہ ہے کہ زیادہ تر حقیقی کارکنوں کو اس نئے قانون کے بارے میں پہلے سے کوئی اطلاع ہی نہیں تھی۔ وہ پوری تیاری کے ساتھ ایئرپورٹ پہنچے اور انہیں وہاں جا کر اس نئی شرط کا پتہ چلا جب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ مسئلے کو سمجھنے کے بعد اب حل کی طرف آتے ہیں۔ اگر کوئی بیرون ملک کام کے لیے جا رہا ہے تو اسے کیا اقدامات کرنے چاہیے تاکہ وہ اس پریشانی سے بچ سکے؟ تو کون اس نئے قانون سے زیادہ متاثر ہو رہا ہے؟ وہ لوگ جو اس سے لا علم ہیں یا نجی ایجنٹوں پر انحصار کر رہے ہیں۔ اس کے برعکس جو لوگ سرکاری چینل یعنی OEC کے ذریعے جا رہے ہیں اور اپنا بیان حلفی پہلے سے تیار رکھتے ہیں، ان کا سفر محفوظ ہے۔ تو محفوظ سفر کے لیے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے اپنے ویزے اور معاہدے کی تصدیق کریں، پھر گریڈ 18 یا 19 کے افسر سے بیان حلفی پر دستخط کروائیں۔ اپنے ایجنٹ کی قانونی حیثیت کو چیک کریں اور روانگی سے پہلے تمام کاغذات کی ایک چیک لسٹ بنا لیں۔ یہ چند اقدامات بڑی پریشانی سے بچا سکتے ہیں۔ اب اس معاملے کو ایک بڑے تناظر میں دیکھتے ہیں۔ آخر حکومت نے یہ قدم اٹھایا کیوں؟ اس کے پیچھے کیا مقاصد ہو سکتے ہیں؟ یہاں ایک بنیادی سوال پیدا ہوتا ہے۔ ایک طرف شہریوں کا قانونی طور پر بیرون ملک جا کر کام کرنے کا حق ہے، اور دوسری طرف حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ غیر قانونی امیگریشن کو روکے۔ ان دونوں کے درمیان توازن کیسے قائم کیا جائے؟ حکومت کے مطابق اس سختی کا مقصد انسانی اسمگلنگ کے نیٹ ورکس کو توڑنا اور ان پاکستانیوں کو بچانا ہے جو غیر قانونی طریقوں سے بیرون ملک جانے کی کوشش میں اپنی جان خطرے میں ڈالتے ہیں۔ اصل چیلنج قومی سلامتی اور شہریوں کے بنیادی حقوق کے درمیان ایک درست توازن قائم کرنا ہے۔ یہ یقینی بنانا کہ قوانین کا اطلاق اس طرح ہو کہ غیر قانونی سرگرمیوں کی حوصلہ شکنی ہو، لیکن قانونی اور حقیقی کارکنوں کے لیے غیر ضروری رکاوٹیں کھڑی نہ ہوں۔ اور آخر میں ایک اہم سوال جو سوچنے پر مجبور کرتا ہے، کیا یہ نیا قانون جس سے بہت سے حقیقی کارکن متاثر ہو رہے ہیں واقعی انسانی اسمگلنگ اور غیر قانونی امیگریشن جیسے بڑے مسائل کا مؤثر حل ہے، یا اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے ایک بہتر اور جامع حکمت عملی کی ضرورت ہے؟